بہت شکریہ محسن بیگ صاحب. اور پہلے تو یہ ظاہری بات ہے آپ بہت کلوزلی اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں جو انہوں نے اپلیکیشن وہ دی تھی تو اس میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ تو سعید مہدی کا رشتہ دار ہے، فواد حسن فواد اور فلاں فلاں لوگوں کا بیچ میٹ رہا ہے اور یہ ہمارا مخالف تھا. تو واقعی چیف الیکشن کمشنر کا اس بنیاد پہ کوئی باعث ہے پی ٹی آئی سے متعلق؟ بہت شکریہ سلیم بھائی. بیسیکلی جو راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. بہت ہی کھرے اور سچے آدمی ہیں اور بہت ہی میرٹ پہ چلنے والے ہیں. اب یہاں تو وہ یورپ میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں ان کا رشتہ داری ساری یورپ میں ہوتی. پاکستان میں کوئی رشتہ دار یا کوئی کلاس فیلو نہ ہوتا. یہ باتیں بہت ہی عجیب لگتی ہیں کہ جب آپ کسی پہ ایسے عزت والے اور ڈگنیٹی والے آدمی پہ ایسے الزامات لگائیں کہ جی فلاں اس کا رشتہ دار ہے. اس رشتہ داریاں تو سب کی ہیں، آپ کی نہیں ہیں. آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کیا بات کرتے ہیں، آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو دیکھ لیجئے. اور اسی طرح یہ جو باقی ایم این ایز ہیں ان کی رشتہ داری، اسد عمر ادھر ہے، زبیر عمر ادھر ہے. تو یہ کہنا، یہ الزام لگانا، یہ تو بہت ہی بھونڈا الزام ہے کسی شریف شخص پہ. اب رہ گیا الیکشن کمیشن میں جو چیزیں، جو کیسز تھے وہ وقت نے ثابت کر دیا وہ ساری باتیں سچی تھیں. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں رہ گئیں جو کہ الیکشن کمیشن، کیونکہ اس طریقے کی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے، وہ پروب نہیں کر سکی. آپ جب ابھی ایف آئی اے میں انہوں نے کل کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایف آئی اے اس کو پروب کرے، تو آپ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں دیکھیں گے. میرے مشاہدے میں کیا چیزیں ہیں جو پروب نہیں ہوئی اور جو پروب ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرے مشاہدے میں ہے کہ انہوں نے جیسے عارف نقوی صاحب ان کو پیسے بھجواتے تھے جس اکاؤنٹ میں، یہ اکاؤنٹ سے 20-25 کروڑ نکال کے اس اکاؤنٹ کو بند کروا دیتے تھے. یہ الیکشن کمیشن وہ اکاؤنٹ نہیں چیک کر سکا جس میں پیسے آئے اور اکاؤنٹ بند ہو گیا. یہ تو جو کرنٹ اوپن اکاؤنٹ تھے الیکشن کمیشن کو تو اسٹیٹ بینک نے صرف وہ رپورٹ دی ہے. اب ایف آئی اے وہ بھی عمران خان صاحب کے حکومت کے دور کے اسٹیٹ بینک ہے جی. لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے اور ایف آئی اے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جو بند اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کی ٹرانزیکشن بھی نکال سکتے ہیں، تو پتہ چلے گا. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں. عارف نقوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ویڈیو جس میں انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے ان کو کتنے پیسے کیش اور کتنے پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں بھیجے ہیں. وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں. یہ اس کیس میں میرا نہیں خیال یہ بچ سکیں گے، کیونکہ دیکھیں جو حقیقت ہے، جو فنڈ آیا اور جس طریقے سے آپ نے اس فنڈ کا استعمال کیا لوگوں میں اشتعال پھیلانے میں اور اس ملک کی سالمیت کو آپ نے نقصان پہنچایا، اور وہ وقت ثابت کر دے. اچھا استعمال پہ تو بعد میں آتے ہیں. عارف نقوی صاحب کیوں عمران خان کو فنڈ کرتے رہے اور کیوں اتنی زیادہ دلچسپی میں؟ کیونکہ ریحام خان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ملاقات ہو رہی تھی تو ان کی اہلیہ سے، تو مجھے کہا کہ اس کو ضرور متاثر کرنا ہے کیونکہ میرے 2013 کے الیکشن کا 60% فنڈ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. تو عارف نقوی کو کیا دلچسپی تھی، کیا ہمدردی تھی عمران خان سے کہ وہ ان پہ اتنا خرچہ کر رہے تھے؟ دیکھیں وہ تو حقیقت عارف نقوی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا دلچسپی تھی، اور وہ ان کے فیوچر کے پاکستان کے بارے میں یا اس ریلیشن شپ کو بنا کے آگے انہوں نے کیا فوائد لینے تھے وہ لے رہے تھے. وہ تو اگر ایف آئی اے آڑے نہ آتی اور یہ جو سوئی گیس کمپنیز اور پاور کمپنیز تھیں ان کے جو تقریباً 85-90 بلین کے قریب ویو آف ہو گئے تھے. اگر انہوں نے ان کو 2-4 ارب دیے تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو بزنس مین ایسے سودے تو کرتے رہتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ عارف نقوی صاحب نے جو پیسے ان کو بھجوائے اور جس طریقے سے وہ بھجوا رہا تھا کیش اور ٹرانزیکشن، جو اکاؤنٹ آج اکاؤنٹ کھلا کل پیسے آئے پرسوں اکاؤنٹ بند ہو گیا، اس کو پروب نہیں کیا گیا. اچھا یعنی اکاؤنٹ کھل جاتا تھا، پیسے آ گئے پھر اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہاں تھا. نکالے اور پیسے، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ کام تو یہ کر رہے تھے. اور لیکن عمران خان صاحب کے مخالفین نے بھی
اس معاملے میں ان کی ڈگنیٹی پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی، اس لیے شوکت خانم کے لیے بھی لوگوں نے ان کو اربوں کربوں روپے دیے اور پارٹی کے لیے بھی دیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو بہت سارے اور مواقع تھے، اور بہت سارے ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ کرپٹ نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ مورلی کرپٹ پہلے دن سے تھا اور فنانشلی کرپٹ بھی پہلے دن سے تھا. دیکھیں کرپشن یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی جیب سے پیسے نکال لوں. کرپشن جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ ایسا آپ پہ اثر کرتے ہیں کہ آپ خود اپنی شرٹ کوٹ اور پینٹ اتار کے مجھے دے دیں. یہ اس شخصیت کا مالک ہے. اور جب آپ کسی شخص کو کسی جگہ پہ لانچ کرتے ہیں، دیکھیں بہت سے ہمارے لیڈر ہیں پاکستان میں جن کے بیک گراؤنڈ میں سوشل ویلفیئر کا کام نہیں ہے جس سے آپ پبلک کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی رکھی. نمل یونیورسٹی کے آج صرف یہ چیک کر لیں یہ ڈونیشن لیتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کتنے پڑھتے ہیں، صرف یہ چیک کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اس کی شخصیت کو سوشل ویلفیئر نیٹ ورک سے جوڑ کر اوپر لایا گیا، ورنہ اس کے کریڈٹ میں کیا ہے آپ بتا دیجئے کیا ہے. آیا اس نے کوئی پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی اس چیز میں کوئی ہیلپ کی؟ آج بھی یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ نہیں کرتا. یہ تو بوجھ ہے اس ملک کے اوپر. اس نے جو، اور یہ میں جو بار بار کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ. دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس کو ملیٹریلی آپ فتح نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس ملک کو دفاع کر سکتے ہیں، لیکن فنانشلی اس نے اس کو تباہ کر دیا. اور یہ کہتا ہے جی میں فنانشلی کرپٹ نہیں ہوں. تو بھائی یہ جو سارا پیسہ آپ نے لوگوں کی جیبوں سے نکالا وہ کہاں گیا؟ اور یہ جو آج بھی آپ جس محل میں رہ رہے ہیں اور جو خرچہ کر رہے ہیں اور ہیلی کاپٹر اور یہ چیزیں، یہ کون دیتا ہے آپ کو؟ اس کا خرچہ آپ دیتے ہیں. آج بھی کوئی فائنانسر اس کو ملا ہوگا.